नाज़रीन آپ نے دیکھا کہ 16 مارچ کو دشمن کی طرف سے ایک بار پھر حملہ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق 6 دہشت گردوں کا ایک گروپ تھا جس نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کے اندر پوسٹڈ تھے وہاں پہ حملہ کیا گیا، اور حملے کے ساتھ جب یہ حملہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک بارود سے بری ہوئی گاڑی جو ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی چیک پوسٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے گاڑی کو مارا گیا، جو ہے وہاں پہ گاڑی ایکسپلوڈ ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ناظرین 5 ہمارے شہداء جس میں حوالدار صابر، نائک خورشید صاحب، سپاہی ناصر، سپاہی راجہ، سپاہی سجاد شامل ہیں۔ جو ہی یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ، اس کے بعد ایک کلیئرنس جو آپریشن ہے وہ کیا گیا۔ اس کلیئرنس آپریشن کے دوران لیفٹنٹ کرنل کاشف انہوں نے لیڈ کیا اس آپریشن کو، ان کی بھی شہادت ہوئی، اور اس کے ساتھ وہاں پہ کیپٹن احمد جو ہے بہادری سے لڑتے ہوئے انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ ناظرین یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے، لیکن جب یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا اسی دن آپ نے دیکھا کہ افواج پاکستان کے سربراہ جنرل عاصم، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، اس کے ساتھ پرائم منسٹر کی طرف سے جو پیغامات اور یہ تمام جو ہے عہدیدار وہاں پہ پہنچے، اور ہمارے جو شہداء ہیں ان کے جو جب یہ جنازہ ہوا وہاں پہ شامل ہوئے۔ لیکن جب یہ سارا واقعہ ہوا آپ کو یاد ہوگا اسی دن صدر پاکستان کی طرف سے ایک واضح پیغام آ گیا تھا، اور ساتھ میں جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب ان کی طرف سے بھی ایک کلیئر ٹرمز کے اندر ایک میسج دے دیا گیا تھا کہ جو بھی اس حملے کے اندر شامل ہیں ان کا ہم پیچھا کریں گے، اور ہر ممکن ہر جگہ کے اوپر جا کے وہ کسی بھی جگہ کے اوپر موجود ہے تو ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ تو پھر آج ناظرین الل صبح جو ہے پاکستان کی طرف سے یہ جو ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا، آفیشیل اب جو ہے پاکستان فارن آفس کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ تفصیل کے مطابق ناظرین اس آپریشن کے دوران 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ یہ جو آپریشن کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ جو ٹی ٹی پی کا ایک گروپ ہے یہ اس کے خلاف ہوا، اور ان کے جو وہاں پہ سرگنا ہے وہ بھی موجود تھے، اور ان کے باقی یہ سارے کے سارے ساتھی 8 کے قریب دہشت گرد ناظرین جو ہے اس کامیاب آپریشن کے نتیجے میں جو ہے جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اب ناظرین سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سے ظاہر ہے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے اس دن سے آن ورڈ جو سابقہ حکومت ہو اور موجودہ حکومت اس وقت جو موجود ہے، ہر موقع کے اوپر ہم ایک امن کا پیغام ان کو پہنچا رہے ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ آئیں جناب یہ بارڈر ایریاز جو اکراس بارڈر جو بھی مسائل ہیں اس کا حل مل بیٹھ کے ہم نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے جو تحریک طالبان پاکستان ہے انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت، دنیا کا 5واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے جس کی ماشاءاللہ افواج پاکستان اس وقت پوری طرح لیس ہیں، بالکل پوری طرح تیار ہیں، اور ایک اس طرح کے جو خارجی گروپ ہیں وہ آئیں اور ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں اور ہم بالکل جو ہے ان کے ترلے منتیں ہی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا جب ایران کی طرف سے یہ واقعہ ہوا ہم نے اس وقت بھی جواب دیا، اور یہ بھی جب یہ حملہ کیا گیا پاکستان کی چیک پوسٹ کے اوپر اور یہ شہادتیں ہوئیں اسی دن واضح پیغام تھا، اور آج ہم نے وہ کر دکھایا جس کی بات کی تھی۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کا حل کیسے نکلنا ہے، ظاہر ہے حکومت پاکستان کی طرف سے پہلے بھی میسج تھا اور آج بھی یہی میسج ہے کہ ہم مل بیٹھ کے سارے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے اس وقت وہاں پہ جو طالبان ایک انٹرم گورنمنٹ موجود ہے، اچھے پیغامات نہیں مل رہے، لیکن ظاہر ہے بحیثیت ایک ریسپانسبل ریاست کے ہم اپنی ریاست کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، اور جو کوئی بھی ہمارے اوپر میلی آنکھ سے اس طرح دیکھے گا ظاہر ہے اس کا جواب ہم دیں گے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئیں اور آپ یہ حملہ کر کے چلے جائیں اور یہ پتہ چلے جی ہمیں پتہ نہیں ہے کون ہے کہاں سے آئے ہیں، آپ خود خیال کریں، ہم تو خیال کر ہی رہے ہیں۔ تو آج ہم نے خیال کرنا تھا وہ ہم نے تو اپنا خیال کر لیا ہے۔ ہم اس پروگرام کے توسط سے ہم ایک بار پھر یہ ایک جو امن کا پیغام اپنے ہمسایہ ملک جو ہے اگر وہاں پہ کوئی سن رہا ہے افغانستان کے اندر کہ یہ جو حالات ہیں یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس کا حل بات چیت سے نکلنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر یہ جو لوگ موجود ہیں اس کا آپ کلا کما کریں، اور تاکہ ہماری جو ہمارے اوپر یہ ہر دوسرے دن اس طرح کے حملے کرتے ہیں اس کا خاتمہ ہو سکے۔ ناظرین میرے ساتھ میرے ساتھی موجود ہیں
سب سے پہلے میں چلتا ہوں چودھری غلام حسین صاحب کے پاس. چودھری غلام حسین صاحب، یہ سارے واقعات آپ نے دیکھ لیا اور یہ تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ہم بار بار جو ہے پنجابی کی کہہ رہے ہیں ترلا منتی کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے پچھلے 79 سے آن ورڈ اتنی بڑی تعداد کے اندر مہاجرین کو ہم نے اپنے ملک کے اندر رکھا، ان کو کھلایا، ان کو پلایا، ان کو بڑا کیا، ان کی پرورش کی. اب بہت سارے ایسے حضرات وہ بھی ہیں جو یہاں پہ رہے اور وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہمارا اینیمی نمبر 1 ہے. تو اس کا حل کس طرح ہم نکالیں گے، کیا کریں؟ نہیں، اس کا 2 سطح پر ہے نا. ایک تو جو اندر آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو تو پکڑ کے ان کو ہلاک کیا جائے اور ان کی لاشیں لٹکائی جائیں اور دوسروں کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اور پورے ملک میں اگر کرفیو لگانا پڑتا ہے، کوئی آپریشن کرتا ہے، عوام کو، فوج کو اکٹھے ہو کے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ہر ایک کو آن بورڈ ہونا پڑے گا. اور دوسرا جو ہم سائے ہیں جدھر سے یہ لوگ آ رہے ہیں ان کو وہاں سے جو کمک ملتی ہے، ان کی جو پشت پناہی ہوتی ہے، ان سے ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی اور ان کو اسٹرانگ میسج جائے کہ جناب انف از انف، ایدر یو اٹیک اس اور یو فیس دی اٹیک. بالکل صحیح.